بات ہے۔ اچھا جی، بات کا آغاز کرتے ہیں حسد کے حوالے سے۔ آج پروفیسر صاحب، معاشرے کے اندر حسد جیسا مرض، میں ایک جملہ میں نے ابتدا میں ادا کیا کہ کینسر کی سی صورت اختیار کر گیا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دانستہ غیر دانستہ تقریباً جو ہے معاشرہ اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جی اس مرض کا شکار ہے۔ پہلے تو بتائیے ذرا احادیث کی روشنی میں کہ جو حسد اور جلن ہے بیسکلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، حسد نام ہے کسی دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر یہ چاہنے کا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یہ تمنا جو دل میں بندہ رکھتا ہے نا کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے یہ چلی جائے، زوال نعمت کا جب اس کے دل میں خیال آتا ہے تو یہ حسد ہے۔ اب یہ ایسی بری بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کی مذمت فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث نمبر 4903 نمبر حدیث ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حسد کی بیماری کو فرمایا کہ یہ وہ بیماری ہے جو پہلی امتوں میں بھی تھی اور پھر تمہارے پاس بھی آ گئی۔ دبا الیکم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف میں 2510 نمبر حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا دبا الیکم داء الامم قبلکم، تمہاری طرف وہی بیماری آ گئی ہے جو تم سے پہلی امتوں میں تھی۔ اچھا، وہ بیماری کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، ایک حسد ہے، ایک تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا ہی حالکہ، یہ وہ چیز ہے جو مونڈنے والی ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں تہلک الدین، یہ تو دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے۔ حسد وہ بیماری ہے جو دین کو مونڈنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نیکیاں بھی ختم ہو گئی، نیکیوں کو بھی کھا گئی اور دین کا بھی صفایا کر دیا۔ جب بندے نے صرف ایک یہی جرم پال لیا تو اب جتنی مرضی وہ نیکیاں کرتا چلا جائے، اس کے پاس کیا بچا؟ اچھا، آسمانوں پر سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا اور قابیل نے زمین پر سب سے پہلے حسد کیا۔ دوسرے لفظوں میں تو ہم اسی کی پیروی کر رہے ہیں، اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہب بن منبہ کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بچو، یہ وہ پہلا گناہ ہے جس سے آسمانوں پر اللہ کی نافرمانی کی گئی ہے، جو ابلیس نے کی ہے، اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جو زمین پر نہ کیا گیا ہے، یعنی قابیل اور حابیل کی صورت میں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لیس من خلق المؤمن التملق والحسد، یہ تملق یعنی چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا جو ہم کرتے ہیں، یہ اور حسد، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک مومن کے اخلاق میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ ہے کہ ہم آج سراپا اس میں گندے ہوئے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بخاری شریف میں حدیث نمبر 6065 ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ آپس میں ایک دوسرے سے منہ پھیر لو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ کمال یہ ہے، جیسے آپ نے پہلے وہ بات ارشاد فرمائی، سعد بن مالک انصاری والا جو واقعہ آپ نے سنایا ہے، صرف اس بات پر ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، 3 دن تک وہی اتفاق سے آتے رہے 3 دن تک۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، دل کی صفائی، اللہ کی مشیت۔ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا لا احسدہ بما آتاہ اللہ، اللہ نے جو کسی دوسرے کو عطا کیا ہوتا ہے میں اس پہ حسد نہیں کرتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ صرف حسد نہ کرنے پر اس کو سرٹیفکیٹ جنتی ہونے کا دے دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے ارشاد فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اور شام اس حال میں تو کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو تو ایسا کر گزر۔ واہ، بات آگے بڑھاتے ہیں، کسی کے خلاف کینہ نہ ہونا۔ بہت اچھی بات ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے اپنا پروفیسر صاحب، ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر حسد کی وجہ سے بہت سی برائیاں جنم لے چکی ہیں، یعنی میں اگر کسی سے جلتا ہوں، اس کڑن میں، اس جلن میں، اس حسد میں میں ساری لمٹس کراس کر دیتا ہوں۔ پہلے ذرا اس پہ کلام کیجئے۔ یہاں تک صورتحال آ جاتی ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ کسی کی ٹانگیں کھینچنی ہے یا کسی کو برباد کرنا ہے، معاذ اللہ راستے سے ہٹانا ہے، تو لوگ سفلی علم تک، جادو ٹونے تک، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے جنید بھائی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کا علاج بتایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 18127 میں ارشاد فرمایا آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا ابا ہریرہ
ارضا بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو تیرے لیے حصہ مقرر کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جا۔ واہ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے کو اچھا ایک بڑی عجیب سی بات ہے، دوسرے کا بلند مکان دیکھ کر، خوبصورت مکان یا خوبصورت گاڑی دیکھ کے ہم چاہتے ہیں نا جب کہ یہ ہمیں مل جائے، ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اس کی جو مشکلات اور آزمائشیں ہیں وہ بھی پھر ہمیں دے۔ ہم اس کے صرف ایک پہلو پہ نظر رکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ مکان بڑا خوبصورت ہے، یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ نے اسے کتنی دوسری آزمائشوں میں ایک اور اس کا پہلو، اب اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ دوسرے کا مکان اور محل دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے ایسے چھن جائے معاذ اللہ، ہم اپنی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہوتی ہے اس کو ہیج بھی بنا رہے ہوتے، تو رب کو کیسے راضی کریں گے؟ بالکل صحیح بات، یہ بات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا تو عمل ہے، وہ کہتے ہیں میں امیر لوگوں کے محلے میں رہتا تھا تو دیکھ کے جلتا رہتا تھا، میرے دل میں کڑن تھی، پھر ایک عرصے کے بعد میں نے گھر وہاں سے تبدیل کیا اور غریب لوگوں کے محلے میں آیا تو وہاں میں شکر کرتا رہتا تھا اللہ ان کو دیکھ کر۔ یہی وہ بات ہے جو یعنی وہ نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، نیچے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اذا نظر احدکم الی من هو فضل علیہ فی المال والفضل، جس مال والخلق، جس کو اچھے حال میں تم دیکھتے ہو تو اس کی طرف دیکھتے ہو، اس کے بعد اسے بھی دیکھو، فلینظر الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے کھڑا ہے اس کی طرف بھی دیکھ لو، حسد پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں، خود قناعت نہیں کرنا چاہتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے کے خلاف جادو ٹونا کر کے ہم اللہ کی تقدیر کو ختم کر دیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے وہ اسے اس نے عطا کرنا ہے۔ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک گویا مخالفت اور دشمنی لے رہے ہوتے ہیں۔ یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے 1054 نمبر، سرکار نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اسلام قبول کیا اور اسے اللہ نے ضرورت کے مطابق رزق دیا، اور جو کچھ اسے دیا اس پر وہ قناعت کر گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ اس پہ قناعت، ہم ساری کوشش کریں، جتنی بھی ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے کوشش کریں، اس کوشش کے بعد جو ہمیں ملتا ہے اس پہ ہمیں قناعت کرنی چاہیے، اس پہ شکر کریں، اس پہ راضی ہو جائیں، تو ہمیں جادو ٹونے کی ضرورت نہیں۔ کیسی بات ہے یہ، ہم روی میں حدیث سے پڑھتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ اپنا نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ ارے صاحب، جب آپ کے باکس کے اندر، آپ کے اعمال کے باکس میں نیکیاں رہی نہیں تو اب آپ مجھے بتائیے اور رہ کیا گیا پھر آپ کے پاس، اور رہ کیا گیا پھر آپ کو؟ پروفیسر صاحب آپ بھی بتائیے کہ اس کے خاتمے کے لیے انسان کیا کرے؟ لوگوں کو ذرا سمجھائیں صاحب کہ ہاتھ بات کچھ نہیں آنا، ساری محنت کر لو، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ بالکل جی، یہ تو بالکل صحیح بات ہے، بلکہ اللہ جس کو عزت دینا چاہے اسی کو عزت ملتی ہے بس۔ بلکہ یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کسی پر بارش برس رہی ہو اور آپ بھی یہ چاہیں کہ وہ چھینٹے آپ پر بھی پڑیں، تو بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی بات سوچیں، اس کے ساتھ ہو کے کھڑے ہو جائیں، وہاں جہاں وہاں بارش آ رہی ہے آپ کے اوپر بھی بارش آ جائے گی، بجائے اس کے کہ ایک حسد کر کے ایک نفرت اپنے دل کے اندر رش کر کے محبت کے ساتھ محبت بڑھائیں، تحفے دیں، رش کر کے محبت بڑھائیں، اس کے ساتھ تحفے دیں، اسے ماشاءاللہ دعا دینے سے تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں محبت ڈالتا ہے۔ ہماری اصل بات یہ ہے، ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت سا، وہ جملہ یہ ہے کہ نفرت بذات خود کوئی چیز نہیں، یہ شدید محبت کی ناکام طلب کا نام ہے۔ اچھا، جہاں کہیں ہم بہت زیادہ کسی سے محبت چاہتے ہیں اور وہ نہیں ملتی تو ہمیں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ نفرت جہاں کہیں بھی ہے اسے ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، محبت کو وہاں ڈال دیا۔ جملہ ریپیٹ کر دیجئے، مجھے بہت پسند آیا جی۔ یہ جملہ یہ ہے کہ نفرت شدید محبت کی ناکام طلب کا نام ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، شدید محبت کی ناکام طلب کا نام ہو گیا۔ ناظرین، رات انشاءاللہ ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو سحری کے وقت، اور مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کلام آپ سنیں گے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔